زباں اور مدحت تیری فاطمہ، دل کو ہوتی ہے کتنی خوشی فاطمہ، یہ زباں اور مدحت تیری فاطمہ، دل کو ہوتی ہے کتنی خوشی فاطمہ، تو دیکھ کر جس کو موسیٰ کو غش آ گیا، دیکھ کر جس کو موسیٰ کو غش آ گیا، وہ ہے گھر کی تیرے روشنی فاطمہ، دیکھ کر جس کو موسیٰ کو غش آ گیا، دیکھ کر جس کو موسیٰ کو غش آ گیا، وہ ہے گھر کی تیرے روشنی فاطمہ، تو قصر ظالم کو مسمار جس نے کیا، قصر ظالم کو مسمار جس نے کیا، آپ ہی کی ہے وہ لاڈلی فاطمہ، آپ ہی کی ہے وہ لاڈلی فاطمہ، تو پھر سے ویسا ہی روضہ بنے آپ کا، پھر سے ویسا ہی روضہ بنے آپ کا، ہم سبھی کی ہے حسرت یہی فاطمہ، ہم سبھی کی ہے حسرت یہی فاطمہ۔ سے دیکھیں کہ رو نہ پائیں صحیح سے تیرے لال پر، رو نہ پائیں صحیح سے تیرے لال پر، میری آنکھوں کی ہے یہ کمی فاطمہ، میری آنکھوں کی ہے یہ کمی فاطمہ، تو آپ کے کفو نے آ کے کی ہے مدد، آپ کے کفو نے آ کے کی ہے مدد، میں نے ناد علی جب پڑھی فاطمہ، میں نے ناد علی جب پڑھی فاطمہ، تو مر گئی ہے جو دلہن انہیں دیکھ کر، مر گئی ہے جو دلہن انہیں دیکھ کر، زندگی دیں گی اس کو ابھی فاطمہ، زندگی دیں گی اس کو ابھی فاطمہ، تو لینے آیت خدا سے جنا کی طرف، لینے آیت خدا سے جنا کی طرف، وہ چلی روٹیاں آپ کی فاطمہ، لینے آیت خدا سے جنا کی طرف، وہ چلی روٹیاں آپ کی فاطمہ، تو آج جس نے لگائی ہے در پر تیرے، اس پر لعنت ہو اللہ کی فاطمہ، آج جس نے لگائی ہے در پر تیرے، اس پر لعنت ہو اللہ کی فاطمہ، تیرے دشمن پکڑتے ہوئے لعنتیں، تیرے دشمن پکڑتے ہوئے لعنتیں، ختم ہو جائے یہ زندگی فاطمہ، تیرے دشمن پکڑتے ہوئے لعنتیں، ختم ہو جائے یہ زندگی فاطمہ، تو التجا ہے یہ طیب کی بس آپ سے، التجا ہے یہ طیب کی بس آپ سے، کم نہ ہو دل سے حب علی فاطمہ، التجا ہے یہ طیب کی بس آپ سے، کم نہ ہو دل سے حب علی فاطمہ۔ التجا ہے یہ طیب کی بس آپ سے، کم نہ ہو دل سے حب علی فاطمہ۔ بارگاہ معصومہ عالم میں بہترین اشعار کے ذریعے خراج عقیدت پیش کر رہے تھے جناب طیب لکھنوی صاحب۔ خطیب مجلس مولانا میاں صمد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں جناب آصف اقبال صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں، وقت کا خیال رکھیں۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں اور جناب آصف اقبال صاحب کے بعد جناب فدوی نقوی صاحب اپنا کلام دیں۔ آئیے تشریف۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یالی، والوں کو تھا
میرا رونا ناگوار آج سے ہوگی نہ ان لوگوں کو شکوہ یاری دشمنوں کو تو نانے دینا میری لاش پر پردے شب میں میری میت اٹھانا یا علی بعد میرے جان کیا ہو حال بچوں کا میرے کوئی ایذا ہو تو ہوگی مجھ کو ایذا یا علی جانتے ہیں آپ یہ نازو کا پالا ہے حسین جانتے ہیں آپ یہ نازو کا پالا ہے حسین وہ اگر روئے دلاسا اس کو دینا یا علی تم کو زحمت ہوگی لیکن میری تسکین کے لیے میری تربت پہ میرے بچوں کو لانا یا علی تھام کر اپنا کلیجہ رہ گئے مولا زکی بولی زہرا جب خدا حافظ تمہارا یا علی جناب آصف اقبال صاحب کی پردرد آواز میں پردرد آواز معصوم اعظمیان کی وصیت منظوم وصیت سماعت فرما رہے تھے آصف اقبال صاحب سے اور اب میں اس سلسلے کی آخری کڑی شاعر اہل بیت جناب فضوی نقوی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں تو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب فضوی نقوی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات برائے تاجیل ظہور امام صلی اللہ علیہ وسلم میں دن کے نعرہ صلوات ایک مطلع ایک شعر پیش کرتا ہوں آپ کے در کی بڑی شان ہے
بی بی زہرا آپ کے در کی بڑی شان ہے بی بی زہرا در کا درزی بھی تو رضوان ہے بی بی زہرا در کا درزی بھی تو رضوان ہے بی بی زہرا جھوٹا صدیق گڑھے لاکھ حدیثیں لیکن جھوٹا صدیق گڑھے لاکھ حدیثیں لیکن آپ کے ساتھ تو قرآن ہے بی بی زہرا نعرہ سلوات پڑھو فرمایا بازار جھوٹا صدیق گڑھے لاکھ حدیثیں لیکن آپ کے ساتھ تو قرآن ہے بی بی زہرا چند اشعار اور پیش کی دیتا ہوں کہ جب رب کو سیدہ کا حوالہ دیا گیا جب رب کو سیدہ کا حوالہ دیا گیا تشریف لائیں آئیے تشریف لائیں ایک نعرہ درود بلند اللہم صلی علی جب رب کو سیدہ کا حوالہ دیا گیا جب رب کو سیدہ کا حوالہ دیا گیا جتنی دعائیں رد تھی انہیں پھر سنا گیا جب رب کو سیدہ کا حوالہ دیا گیا جتنی دعائیں رد تھی انہیں پھر سنا گیا پہلے تو عرش نور پا پھر فرش نور پر پہلے تو عرش نور پا پھر فرش نور پر حیدر سے عقد فاطمہ زہرا پڑھا گیا حیدر سے عقد فاطمہ زہرا پڑھا گیا بیٹھے ہوئے گھروں کی چھتوں پر جو لوگ تھے بیٹھے ہوئے گھروں کی چھتوں پر جو لوگ تھے چکر لگا کے سب کو ستارہ نچا گیا چکر لگا کے سب کو ستارہ نچا گیا نبیوں کی بیٹیاں ہوں کہ غیروں کی بیٹیاں نبیوں کی بیٹیاں ہوں کہ غیروں کی بیٹیاں بس
سیدہ کو میں ابھی ہاں کہا گیا، بس سیدہ کو میں ابھی ہاں کہا گیا۔ آخری شعر کہ زہرا کے گھر لگی تھی فرشتوں کی نوکری، زہرا کے گھر لگی تھی فرشتوں کی نوکری، چکی چلا گیا کوئی جھولا جھولا گیا، زہرا کے گھر لگی تھی فرشتوں کی نوکری، چکی چلا گیا کوئی جھولا جھولا۔ زہرا کے گھر لگی تھی فرشتوں کی نوکری، چکی چلا گیا کوئی جھولا جھولا گیا۔ جناب فضل بن نقوی صاحب کے بہترین اور مرصع کلام کے بعد قبل اس کے کہ میں خطیب مجلس کو زحمت دوں، جو حضرات باہر ہیں کھڑے ہوئے ہیں اور روضے کاظمین کے اطراف میں اپنے اپنے لوگ، ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش عظمت تشریف لے آئیں۔ آج کے اس مجلس کے بعد مشہور و معروف قدیم انجمن عباسیہ خانی وسیلہ دنی کرے گی، آپ صاحب اسے بھی سماعت فرمائیں۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب مجلس عالی جناب مولانا سید میثم ذیلی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونق افروز منبر ہو کر اس سحر و مجالس کی دوسری مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ تکبیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں کہ 19 جنوری کو امام باڑہ آغا باقر میں شب میں 7:30 بجے ایک مجلس اعزا ہمارے عظیم صاحب کی جانب سے منعقد ہوگی، اور اس مجلس میں برادر بزرگ حنوال متقی ذیلی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرمائیں، اور ہمارے محمد علی عرف اغن بھائی جو بہت کثرت سے مجالس میں شرکت فرماتے ہیں، آج کل علیل ہیں، کافی دن سے بیمار ہیں۔ آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور کوئی اور بھی اچھا منیر عالم صاحب کی بھی طبیعت خراب ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ خداوند عالم ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر باقر عباس عرف القمی اور وقار الحسن، اوصاف حسین، زاہد حسین اور بھیا جانی صاحب الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم عليهم والضالين أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت
رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات جو حضرات یہ فاصلے سے بیٹھے تھوڑا تھوڑا اگر آگے تشریف لیں آئیے آگے آ جائیے تھوڑا کچھ لوگ کیمرے کے آگے بھی آ جائیے آئیے یہ لندن بھائی کے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس انشاءاللہ 24 تاریخ کو اتوار کو منعقد ہوگی اسی روضہ کاظمین میں 10:30 بجے دن میں اس میں نیر جلال پوری خطاب فرمائیں گے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرمائیں ایک صلوات کریں حضرات یہ سورہ روم قرآن کا 30واں سورہ ہے اس کی 30ویں آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے کل میں نے آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ پیش کیا تھا 5 چھوٹے چھوٹے حصوں پر مشتمل ہے یہ آیت مبارکہ پہلے حصے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فاقم وجہک للدین حنیفہ یعنی باطل سے کتراتے ہوئے باطل سے دوری اختیار کرتے ہوئے باطل سے براءت کرتے ہوئے باطل سے تبرہ کرتے ہوئے دین کی طرف متوجہ ہو جائے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر عمل پیرا رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ذالک دین القیم یہی دین قیم ہے یعنی دین خالص ہے خالص دین ولیکن اکثر الناس لا یعلمون حالانکہ انسانوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ واضح طور پر اللہ نے یہ بتا دیا کہ انسانوں کی جو اکثریت ہے نہ وہ دین کے بارے میں جانتی ہے، نہ فطرت کے بارے میں جانتی ہے، نہ قوانین الہی کے بارے میں جانتی ہے، نہ عقائد کے بارے میں جانتی ہے، نہ ایمان کے بارے میں جانتی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا یا احادیث رسول کا یا احادیث معصومین کا مطالعہ کریں تو کسی مقام پر اکثریت کی تعریف یا اقلیت کی مذمت آپ کو نظر نہیں آئی۔ ہر جگہ اقلیت کی تعریف کی گئی اور اکثریت کی مذمت کی گئی۔ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے کبھی بھی اکثریت کو حق کے لیے معیار قرار نہیں دیا۔ پیغمبر اسلام نے کسی موقع پر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ زیادہ لوگ جو بات کہہ رہے ہوں اس کو اختیار کر لیا جائے اور کم افراد جو بات کہہ رہے ہوں اس کو ترک کر دیا جائے، بلکہ پیغمبر نے یہ دیکھا کہ حق کیا ہے تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اکثریت کا کسی بات پر متفق ہو جانا اس بات کے حق ہونے کی دلیل نہیں۔ دیکھیے عزیزوں، میں بچوں کو بتا رہا ہوں کہ ہم میں اور دوسروں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ رسول کے بعد انہوں نے اجماع کو دلیل بنا کر خلافت اول کا اقرار کیا، لیکن ہم نے اجماع کو نظر انداز کرتے ہوئے، خود توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اس کو اختیار کیا جس کا انتخاب اللہ نے کیا، جس کا اعلان رسول نے کیا۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثریت کے کہہ دینے سے کوئی امام نہیں ہو جاتا، اکثریت کے کہہ دینے سے کوئی خلیفہ نہیں ہو جاتا، بلکہ پیغمبر اسلام نے معیار معرفت امام کو قرار دیا۔ بہت توجہ، اکثریت کو قرار نہیں دیا، بلکہ پیغمبر نے معیار جو ہے وہ معرفت امام کو قرار دیا، اور یہ فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی گمراہی کی موت مرا۔ بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ یاسین میں خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ اب جب ہم مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ یا امام سے مراد کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ امام سے مراد قرآن مجید ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے، یعنی قرآن میں کر دیا ہے۔ لیکن پیغمبر کی حدیث نے اس بات کا فیصلہ کر دیا۔ پیغمبر نے کہا، دیکھیں آپ نے سمجھے باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں تک پہنچ جائیں، بزرگ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں آپ کے کام آ جائیں۔ آپ داد دیں یا نہ دیں، اتنی داد بن جاتی ہے، اور الحمدللہ لاک ڈاؤن میں آن لائن مجلسیں پڑھنے سے بڑا فائدہ ہوا۔ ایک صلوات ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد۔ تو آپ کو اتنی خواہش نہیں ہوتی، لیکن بات آپ تک پہنچانا ضروری ہے، اور انشاءاللہ آپ بات کو محسوس ضرور کریں گے۔ دیکھیں قبلہ امامت کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہوا۔ جناب ابراہیم کے سلسلے میں اللہ نے امامت کا تذکرہ کیا، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں جناب ابراہیم کے سلسلے میں، لیکن سنیے گا بھائی، ہو سکتا ہے کوئی نئی باتیں آج آپ تک پہنچ جائیں۔ اللہ نے جناب ابراہیم کے سلسلے میں امامت کا تذکرہ کیا، انی جاعلک للناس اماما، اللہ کا ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا، ایسے ہی نہیں بنایا، امتحان لیا پھر بنایا، انی جاعلک للناس اماما۔ لیکن سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا، تو ابراہیم نے اللہ سے کیا کہا؟ ابراہیم نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ وَمِنْ أُمَّتِي، آپ شاید غور ہی نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد نہیں عزیزوں، آپ نے سننے کا حق بالکل ادا ہی نہیں کیا، میں بڑی بات کہہ گیا آپ کی خدمت میں۔ ابراہیم نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ پروردگار میری امت میں
امام ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بلکہ ابراہیم نے پوچھا قال ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت میں۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ ابراہیم یہ جانتے ہیں کہ امامت کا عہدہ جو آگے بڑھے گا وہ امت کے ذریعے نہیں بڑھے گا، ذریت کے ذریعے۔ صلوات بڑھا محمد سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد یہ جناب ابراہیم نے نہیں پوچھا کہ امت نہیں امتی نہیں بلکہ ذریتی، وقال ومن ذریتی، اور میری ذریت لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا کہ میرا عہدہ جو ہے وہ ظالمین تک نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ذریت میں بھی کوئی ظالم ہوا تو اس تک یہ امامت نہیں پہنچے گی، لیکن رہے گی ذریت میں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ رہے گی ذریت میں۔ دیکھیں آج کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں قبلہ بہت سے الفاظ ہیں جو اہل بیت رسالت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اہل بیت ہوتا نہیں ہوتا، اہل بیت، اطرت، دیکھیے انہوں نے بتایا، ایک صلوات پڑھے محمد والد، اہل بیت، اطرت، الحمدللہ ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں اہل بیت، اطرت، آل، سمجھ رہے ہیں؟ ہر جگہ لوگوں نے دوسروں کو داخل کر دیا۔ اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہیں، بہت بڑی بحث ہے، اہل بیت میں ازواج شامل۔ آج سارے لوگ اس کے اوپر بزد ہیں کہ اہل بیت میں ازواج شامل ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اس کے ہزار جواب ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب عورت تو ہوتی ہے گھر والی۔ زید ابن ارقم سے کسی نے پوچھا کہ کیا ازواج کو اہل بیت کہا جا سکتا ہے؟ زید ابن ارقم کا اس مجمع کے خلوص سے یا اس مجمع کی عقیدت سے دور کا کوئی رشتہ نہیں۔ اس مجمع جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ زید ابن ارقم سے کسی نے پوچھا، یہ سوچ کے سنیے کہ جواب سمجھ رہے ہیں، پوچھا کہ کیا ازواج کو اہل بیت کہا جا سکتا ہے؟ تو زید ابن ارقم نے جواب دیا کہ سکونت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اب ایک جملہ میسمزادی کہے بغیر آگے نہیں بڑھے گا کہ بھئی سکونت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، لیکن گھر میں سکون سے بیٹھے تب تو کہا جائے۔ بلند صلوات پڑھا پر محمد انہوں نے کہا کہ لیکن خالص اہل بیت صرف وہ ہے۔ یہ زید ابن ارقم کا جواب ہے، سوائق محرقہ میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا خالص اہل بیت صرف وہ ہیں جن پر رسول کے بعد رسول ہی کی طرح صدقہ حرام رہا۔ دیکھئے سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جواب ہے زید ابن ارقم کا۔ لیکن اہل بیت میں لوگوں نے ازواج کو شامل کر لیا۔ جب آل کا مسئلہ آیا تو وہاں بھی انہوں نے کہا آل میں امت بھی شامل، اور اس پہ تمام دلیلیں دے دی۔ فرعون والی دلیل سمجھ رہے ہیں؟ غرق آل فرعون، کہ فرعون کی آل جو تھی وہ غرق ہو گئی، تو انہوں نے کہا صاحب آل میں امت بھی شامل ہے، ساتھی بھی شامل ہیں، اصحاب بھی شامل ہیں۔ اطرت کے لفظ کو بھی خالص نہیں رہنے دیا۔ بہت توجہ آپ حضرات، خاص طور سے ازواج کو لوگوں نے ہر جگہ داخل کر دی۔ آپ سوچ رہے ہیں آج میں پڑھ کے آ رہا ہوں، حالانکہ ہر چیز کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ سارے جواب ہم نے اس وقت کنارے رکھ دیے۔ میں دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ ذریت کا لفظ ایسا ہے، آپ شاید سمجھ نہیں رہے، اس میں نہ تو اصحاب کو شامل کیا جا سکتا ہے، سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے، اور نہ اس میں ازواج کو شامل کیا جا سکتا۔ دیکھیں ہمارے پاس اس کی دلیل ہے، صلوات اور پڑھے محمد یعنی ذریت سے مراد کون ہے؟ کسی کا بھی ترجمہ کیا ہوا قرآن اٹھا کے آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں ذریت کا لفظ آیا ہے
یا اگر کوئی سافٹ ویئر آپ کے پاس ہو تو اس میں ذریت ڈالیں اور اس کے بعد دیکھیں جہاں جہاں قرآن میں ذریت کا لفظ استعمال ہوا ہے ذریت کے معنی کیا ہے کہ ذریت کا مطلب ہے اولاد. ذریت کا مطلب ہے اولاد. میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي وَمِن ذُرِّيَّتِي پروردگار میری ذریت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم نے بتایا کہ دیکھو امامت کا ازواج سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ امت سے کوئی تعلق, نہ اصحاب سے کوئی تعلق. امامت کا تعلق جو ہے وہ اولاد سے ہے. نہیں, ابھی شاید سب کی سمجھ میں نہیں آیا. ذرا سورہ مریم پڑھیے اور غور سے پڑھیے. سورہ مریم سب سے پہلے جناب زکریا کا تذکرہ ہو رہا ہے. پڑھیے سورہ مریم, زکریا کا تذکرہ ہو رہا ہے. جناب زکریا کا تذکرہ ہو رہا ہے. کس طرح سے جناب زکریا کے لیے ذکر ہو رہا ہے کہ زکریا نے چپ کے دھیرے دھیرے ہم سے دعا کی, خفیًا دھیرے دھیرے دعا کی. اور دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بال سفید ہو گئے ہیں, میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں. یہ سب ہے اس میں. میری زوجہ عاقرہ ہے. عاقرہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا. میری زوجہ عاقرہ ہے یعنی میڈیکلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو. بہت توجہ آپ حضرات. دیکھیں اس سے زیادہ آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا. جناب زکریا کی زوجہ ہیں, اور اگر خالی زوجہ ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی, لیکن جناب یحییٰ کی ماں بھی ہیں. لہذا الٹے سیدھے الفاظ تو استعمال ہو نہیں سکتے, سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے نا. تو انہوں نے کہا میری زوجہ عاقرہ ہے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا, پروردگار تو مجھے سن رہے ہیں ایک ولی عطا کر دے, ایک بیٹا عطا کر دے. غور نہیں کیا آپ نے, ایک بیٹا عطا کر دے. آپ مجھے بتائیے جناب ابراہیم نے بھی دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین, پروردگار مجھے صالح ایک بیٹا عطا کر. لیکن جناب زکریا کیا کہہ رہے ہیں مجھے ایک ولی بیٹا عطا کر. اب یہ مجمع نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ یعنی ایسا بیٹا عطا کر جو ولایت کے ساتھ دنیا میں آئے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد ولایت کے ساتھ. غور نہیں کیا آپ نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے تو ولایت اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. اچھا یہاں تو ولی کا لفظ استعمال ہوا, لیکن سورہ آل عمران میں بھی اس دعا کا تذکرہ ہے. جناب زکریا دعا کر رہے ہیں, کیا دعا کر رہے ہیں رب قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ, اے پروردگار اے میرے رب تو مجھے ایک پاک و پاکیزہ ذریت عطا کر. کیا عطا کر؟ ایک پاک و پاکیزہ ذریت عطا کر. دعا سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہوں, میری زوجہ عاقرہ ہے. ایک بات سمجھ میں آئی کہ زوجہ ہے نا, سنایا کہ نہیں سنایا؟ تو بھیا اگر زوجہ ذریت میں ہوتی سنایا تو پہلے زوجہ کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو ان کا یہ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ زوجہ تو ہے مگر مجھے ذریت عطا کر. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ ذریت کی ضرورت ہے. ابراہیم کو ذریت کی ضرورت, اسماعیل کو ذریت کی ضرورت, نہیں غور کر رہے آپ. جناب اسحاق کو ذریت کی ضرورت, جناب یعقوب کو ذریت کی ضرورت, جناب زکریا کو ذریت کی ضرورت. یہ ذریت کی ضرورت کیوں ہے؟ عمران کو ذریت کی ضرورت کا ذریت کی ضرورت اس لیے ہے کہ دین کا کام رک نہ جائے. سنایا کہ نہیں سنایا؟ دین کا کام رک نہ جائے. لہذا ہر ایک دعا کر رہا ہے پروردگار مجھے ذریت عطا کر, مجھے ایک بیٹا عطا کر. کوئی مجھے لا کے کسی نبی نے کہا کہ پروردگار میری امت میں اضافہ کر دے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میری ملت کو بڑھا دے, میرے اصحاب کی بزم میں وسعت پیدا کر دے, اس لیے کہ میرے بعد میرا کام یہ کریں. کہا نہیں, نہ اصحاب پہ بھروسہ نہ امت پہ بھروسہ, بلکہ ہر ایک کی دعا یہ ہے کہ مجھے ذریت عطا کر دے.
ارے بھیا جن انبیاء کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے بعد اور انبیاء آنے والے ہیں، جب وہ دین کی حفاظت کے لیے ذریت کی دعا کر رہے ہیں تو پھر آخری رسول نہیں عزیزو، ایسے نہیں سنا جائے گا۔ آخری رسول کہ جس پر نبوت کا خاتمہ ہے، جس پر رسالت تمام ہو رہی ہے، جس پر رسالت تمام ہو رہی ہے۔ اب وہاں مسئلہ کیا ہے؟ کہ اب وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو جو بیٹے عطا کیے، جناب طیب، جناب طاہر، جناب قاسم، سب کے سب بچپنے میں اس دنیا سے گزر گئے۔ لوگ پیغمبر کو اب تر کہنے لگے۔ کیوں کہنے لگے؟ کیا کہنے لگے؟ اب تر۔ اب تر کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی نسل منقطع ہو گئی، اب ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ خوش اس بات پہ ہیں کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن ان کی آنکھ بند ہو جائے گی تو ہم پھر اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ جائیں گے۔ ان کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، بیٹے تو اس دنیا سے گزر گئے۔ اللہ نے آواز دی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سننا یا کہ نہیں سننا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب کوثر کے طور پہ اللہ نے کیا عطا کیا؟ دیکھیں ابھی تک آپ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا۔ کوثر کے طور پر ایک بیٹی عطا کی، وہ بھی کس کے بطن سے؟ جناب خدیجہ کے بطن سے، جناب خدیجہ کے بطن سے۔ سنیے گا، 26-27 سال تک جناب خدیجہ پیغمبر کے عقد میں رہی۔ 26-27 سال تک خدیجہ پیغمبر کے عقد میں رہی۔ اتنے عرصے تک پیغمبر نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا، صرف خدیجہ پیغمبر کے عقد میں رہی، کوئی دوسری شادی پیغمبر نے نہیں فرمائی۔ 3 بیٹے ہو کے مر گئے، اب صرف ایک بیٹی، آپ شاید متوجہ نہیں، اب صرف ایک بیٹی، بیٹا کوئی نہیں۔ عربوں کا مزاج یہ ہے کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں چلتی۔ وہاں تو بیٹیوں سے ایسی دشمنی رہی ہے کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اور یہاں پیغمبر کی صرف ایک بیٹی، بیٹا کوئی ہے نہیں۔ دیکھیں آپ میری تو متوجہ رہے، جب تک خدیجہ زندہ رہی پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی، دوسرا عقد نہیں کیا۔ اب اگر خدیجہ کے بعد پیغمبر عقد نہ کرتے تو مسلمان کہتے کہ چونکہ ایک زوجہ پر پیغمبر نے اکتفا کی، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ لہذا بیٹی رہی، اگر کوئی دوسری شادی کر لیتے تو ہو سکتا ہے کوئی بیٹا ہو جاتا۔ نہیں سن رہا یہ مجمع میں کیا عرض کر رہا؟ اگر دوسری شادی کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو جاتا، تو پیغمبر کی نسل بھی بیٹے سے چلتی، بیٹی سے نہ چلتی، لہذا پیغمبر کو اللہ نے اجازت دے دی۔ سنی نہیں رہے یار کہ بھائی امت کے لیے تو 4 کی شرط ہے، تمہارے لیے کوئی لمٹ نہیں۔ سنی نہیں رہے بننا، تمہارے لیے کوئی حد نہیں، جس قبیلے میں چاہو، جس خاندان میں چاہو وہاں شادی کر لو، یہاں بھی شادی کر لو، وہاں بھی شادی کر لو، وہاں بھی شادی کر لو، 9 عقد ہو جائیں، 10 ہو جائیں، 11 ہو جائیں، لیکن محمد کی نسل فاطمہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ صلوات محمد والے محمد والے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، میں کیا عرض کر دیا کہ محمد کی نسل فاطمہ کے علاوہ کسی اور سے چلنے والی نہیں ہے۔ پیغمبر جتنے بھی عقد کر لیں، جتنے بھی عقد کر لیں، لیکن بیٹی صرف بی بی فاطمہ زہرا، اولاد چلے گی تو فاطمہ زہرا سے چلے گی۔ بالکل آخر میں دنیا سے جانے سے کچھ عرصہ پہلے جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے جناب ابراہیم پیدا ہوئے۔ لیکن میرا نکتہ نہیں، میں بہت بچا کے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے۔
اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. بڑے غضب کے خطیب تھے پروفیسر بدر الحسن صاحب قبلہ بنارسی. انہوں نے بڑی خوبصورت سی بات پڑھی. انہوں نے کہا یہ جناب ماریہ قبطیہ سے اللہ نے پیغمبر کو ایک بیٹا عطا کیا اور کسی زوجہ سے پیغمبر کو کوئی اولاد نہیں ہوئی, کسی سے اولاد نہیں ہوئی. جناب خدیجہ سے بچے ہوئے لیکن کسی اور سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. دیکھیں اب سمجھنا آپ کا کام ہے, بیان کرنا میرا کام ہے. لہذا بالکل آخر عمر میں یعنی 61-62 سال کی عمر میں اللہ نے پیغمبر اسلام کو ماریہ قبطیہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا کیا. حالانکہ بعد میں اسے بھی واپس لے لیا تاکہ نسل فاطمائی سے چلے, لیکن آخر میں ایک بیٹا اس لیے عطا کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جب خدیجہ سے شادی ہوئی تھی تب تو محمد 25 سال کے تھے, جب ان سے شادی ہوئی تو بوڑھے ہو گئے تھے. ارے بھائی صلوات پڑھو محمد والے. ایک بار بلند صلوات پڑھو محمد والے. تو ابراہیم نام کے ایک بیٹے دنیا میں آئے لیکن ان کو امام حسین پر قربان کر دیا. اب نسل کس سے چلی؟ کیا نسل چلی؟ بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد. اب ضروریت کیا ہے؟ اب ضروریت کیسے سامنے آئے گی؟ کہ کوئی موقع تو ایسا ہے جہاں ضروریت سامنے آئے کہ بھئی مباہلے کا موقع ہے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. دیکھو یہ پیغمبر کے بیٹے کیا سن رہے ہیں؟ یہ ہے پیغمبر کے لیے نساء کی حیثیت رکھنے والی بی بی فاطمہ زہرا. یہ کون ہے؟ کہ یہ پیغمبر کا نفس. اب دنیا کی سمجھ میں آئے کہ یہ ہے ذریت, پیغمبر کے بعد پیغمبر کے دین کو بچانے والے, پیغمبر کے بعد پیغمبر کے دین کی حفاظت کرنے والے. وہ کون؟ کہ یہ ہیں. بس میں نے بات کو تمام کیا. تو بی بی فاطمہ زہرا پیغمبر کی اکلوتی بیٹی. دیکھیے الحمدللہ یہاں مجمع میں سادات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت میرا دل چاہتا کہ یہ بات عرض کروں لیکن جو سمجھے گا وہی بولے گا. ماشاءاللہ سادات کی شان کیا ہے؟ کسی سید سے پوچھے تم کیوں سید ہو؟ میں اس کو پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن آج دوسرا رخ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ رخ کبھی نہیں پڑھا. بہت توجہ آپ حضرات. پوچھئے کسی سے کہ تم سید کیوں؟ میں کہا بھائی ہم اولاد رسول ہیں, ہم رسول کی ضروریت ہے. تو رسول کی ضروریت ہی تو سید کہلاتی ہے. کوئی ایک سید ایسا دکھائیے جو اپنے نام میں محمدی لگاتا ہو, جس کے نام میں مصطفیٰ لگتا ہو. اگر احمدی لگا دے تو اور غضب ہو جائے. لوگ سمجھے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے. سادات کیا ہے؟ یہ حسنی سید ہیں. وہ یہ کون ہے؟ کہ حسینی سید, حسین الاصغر کی اولاد. زیدی سادات, عابدی, باقری, جعفری, موسوی, کاظمی, رضوی, تقوی, نقوی. دیکھیں آپ نے سمجھیں گے تو کوئی نہیں سمجھے گا. آپ مجھے بتائیے یہ جتنے سید ہیں, میں چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کسی سید سے کہیے بھئی اپنا شجرہ لیا. کوئی سید شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو, اسے کہیے اپنا شجرہ لیا. تم سید ہو؟ کہا کہ شجرہ لیا. وہ شجرہ لے کے آ جائے. سید ہے تو شجرہ لے کے آئے. اب اس کے شجرے کے اوپر آپ غور کیجئے. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سید ہے تو کیا ہے؟ کہ اولاد رسول ہے, رسول کی ضروریت, رسول کی ضروریت. اب پورے شجرے کو دیکھیے. مثلا کوئی موسوی سید ہے, اس کے شجرے میں نام لکھے ہوں گے ان کے باپ کو, 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 ان کے باپ کو. آخر میں آئے گا امام موسیٰ کاظم. اس کے بعد امام موسیٰ کاظم کے بعد امام جعفر صادق, وہ ان کے بیٹے. وہ امام محمد باقر کے بیٹے. امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے. امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے. امام حسین مولا علی کے بیٹے. مولا علی ابو طالب کے بیٹے. ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے. عبد المطلب ہاشم کے بیٹے.
وہ عبد مناف کے بیٹے. یہ مجمع مجھے بتائے کہ یہ محمد کی اولاد ہے, شجرے میں محمد کا نام کہاں ہے؟ خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہو جائیے, میں کیا عرض کر گیا. ارے ہمیں بتاؤ بھیا کہ پورے تمہارے شجرے میں تم ذریت رسول ہو, کوئی بھی سید ہو, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو, وہ اپنے پورے شجرے میں ہم کو کہیں محمد کا نام دکھا دیں. آپ غور ہی نہیں کر رہے, اللہ جانے آپ کہاں ہیں. پورے شجرے میں ہمیں محمد کا نام دکھا دے, چاہے کوئی زیدی ہو, عابدی ہو, حسینی ہو, حسنی ہو, ہر ایک کا شجرہ. کیا یہ حسنی سید ہے؟ امام حسن مولا علی کے بیٹے, حسن کے بعد علی, علی کے بعد ابو طالب کے بعد عبد المطلب کے بعد ہاشم کے بعد عبد مناف. اسی طرح تو سلسلہ آگے بڑھے گا. کہیں محمد کا نام نظر آیا؟ کا نہیں نظر آیا. لیکن سارے سادات اولاد رسول ہیں, تو بھیا یہ محمد کا نام کہاں ہے؟ آپ غور ہی نہیں کر رہے, میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ محمد کا نام کہاں ہے؟ اب دیکھیں جو سمجھے گا وہی بولے گا, باقی کسی آدمی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ارے بھائی پورے شجرے میں محمد کا نام کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ علی کے علاوہ کس کے نام میں محمد کا نام پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ بڑی ٹیکنیکل بات میں عرض کر گیا. صلوات پڑھے پر محمد وآل آپ نے کوئی غور بھی کیا یا نہیں غور کیا کہ یہ مولا علی کا جو نام ہے, اسی میں تو محمد کا نام پوشیدہ ہے, اسی میں تو محمد کا نام پوشیدہ ہے. اب یہاں ماشاءاللہ شعراء بیٹھے ہوئے ہیں, ارے دوسرے کے تانوں سے پریشان نہ ہوئیے. انہوں نے کہا شیعہ نعت کہنا نہیں جانتے, اما جب علی کے نام میں ہمارے شجرے میں محمد کا نام پوشیدہ ہے تو علی کی منقبت پہ محمد کی نعت. صلوات بر محمد وآل بالکل عجیب و غریب بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. قبلہ ایسے ہی نہیں پڑھا جاتا. دیکھیں قبلہ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا, ابھی میں فضائل پڑھ رہا ہوں, مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. 35 منٹ ہو گئے, بس 10-12 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے. دربار میں خطبہ دے رہی, خطبہ فدق. ایک عجیب جملہ پورے خطبہ فدق میں بی بی کا ہے. کیا فرمایا بی بی نے فرمایا کہ اس مجمع میں میرے علاوہ نہیں, سنیے جملہ سنیے, کہ میرے علاوہ کون ہے جو محمد کو یا ابھی کہہ کے پکارے؟ اللہ اکبر. نہیں بھائی اتنی سطحی سماعت نہ رکھی, بات سمجھیے. بی بی نے فرمایا کہ میرے علاوہ کون ہے جو محمد کو یا ابھی کہہ کے پکارے, اے میرے باپ کہہ کے پکارے. سناٹا چھا گیا پورے مجمع کے اوپر. مہاجرین بھی بیٹھے ہیں, انصار بھی بیٹھے ہیں, اکابر. ہم محمد کو باپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کس نے روکا؟ کس نے زبان پکڑی؟ کوئی تو بولتا. لیکن میسم زیادی نہیں پڑھ رہا, صرف مولا کی عطا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, ورنہ میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ارے کس نے روکا؟ ہم نے نہیں روکا, انہوں نے نہیں روکا, اس مجمع نے نہیں روکا, کسی شیعہ نے نہیں روکا, مولا علی نے نہیں روکا. پھر کس نے روکا؟ میں بتاؤں, قرآن نے روکا. ایسے نہیں رہے آپ. کس نے روکا؟ کہ قرآن نے روکا. سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھنا محمد والا. سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک بات ایسی کہہ دوں کہ پیچھے بیٹھے ہوئے بچے بھی واہ واہ کر لیں تھوڑی سی. ارے بھیا یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے
یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم محمد کو باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں، لیکن محمد کی ازواج کے باپ یہ تو کہہ سکتے تھے کہ ہم رشتے میں بڑے ہیں، بیٹا کہہ کے تو پکار سکتے ہیں۔ سنا نہیں آپ نے میں کیا عرض کر دیا بھائی؟ ایک صلوات پڑھے گا محمد وآلہ محمد، یہ تو کہہ سکتے تھے۔ اما ممبری پر بیٹھا ہوا آدمی کہتا کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں، آپ جسے باپ کہہ کے پکارتی ہیں، ہمارا داماد ہے۔ یہاں نہ معلوم کتنے بچے ایسے بیٹھے ہوں گے، کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جن کے خسر موجود ہوں گے۔ اگر کوئی خسر جو ہے فادر ان لا اپنے سن ان لا کو، داماد کو بیٹا کہہ کے پکارے تو کوئی حرج ہے؟ کہ کوئی حرج نہیں؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ لیکن بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، یہ سمجھ میں آیا کہ پیغمبر کو بیٹی دے دینا آسان ہے، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ پیغمبر کو بیٹا کہہ کے پکار لے۔ آپ نے داد دیں گے تو کون داد دے گا؟ ارے اتنے بڑے مجمع میں دو بیٹھے ہوئے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے تو یہ کہتا کہ ہم محمد کو بیٹا کہہ کے پکار سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ محمد کو بیٹا کہنے کا حق بھی یا ابو طالب کو ہے یا فاطمہ بنت سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی ہم محمد کو بیٹا کہے، نہیں بیٹا نہیں، ان کو بھی یا رسول اللہ ہی کہنا پڑے سنیں آپ نہیں کر رہے، ان کو بھی یا رسول اللہ ہی کہنا ہے، کچھ اور نہیں کہہ سکتے۔ اب ہمیں بتاؤ بھیا، سوچ سمجھ کے بتاؤ، اب دیکھتا ہوں کون بولے گا کون خاموش رہے گا، ہمیں سوچ سمجھ کے بتاؤ کہ جب بیٹیاں بیاہنے کے باوجود یہ محمد کو بیٹا کہہ کے نہیں پکار سکتے، تو جب یہ محمد کو بیٹا کہہ کے نہیں پکار سکتے تو امت انہیں نانا کہہ کے نہیں پکار سکتی، تو جب یہ بیٹیاں بیاہ کے امت کے نانا نہ بن سکے تو معاویہ ماموں کیسے بن گیا؟ چھوٹے بھائی میرے بچے سمجھیں اس مسئلے کو، اس مسئلے کو سمجھیں کہ یہ جو ماں کہا گیا ہے یہ کیوں کہا گیا؟ ماں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا رشتہ ہو گیا کہ اب ان کی جتنی بہنیں ہیں وہ سب مومنین کی خالائیں ہو گئیں اور ان کے جتنے بھائی ہیں وہ سب ماموں ہو گئے، ان کے ابا جو تھے وہ سب کے نانا ہو گئے، ان کی امائیں جو ہے وہ نانیاں ہو گئیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بہترین کتاب لکھی ہے راجہ صاحب پریاوا نے، تاریخ احمدی، مل جائے تو پڑھیے گا ضرور، بازار میں ہے، پڑھیے، کتاب نہیں ہے بلکہ نوٹس ہیں، نوٹس، بہترین کتاب تاریخ احمدی۔ اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ جس بی بی کو سب سے زیادہ مسلمان شدت کے ساتھ ماں کہتے ہیں، سنیے سنیے، بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جن کو لوگ ماں کہتے ہیں، خواتین کی کسی مجلس میں تھی، مجلس کا مطلب یہ مجلس نہیں، مجلس کا مطلب گیدرنگ، کسی عورت نے ان کو ماں کہہ کے پکارا، جب کسی عورت نے ان کو ماں کہہ کے پکارا، دیکھیں خالی ہنسانے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، قیمتی بات ہے، اس میں آرگومنٹ ہے، جب کسی نے ماں کہہ کے پکارا
تو انہوں نے ڈانٹا اور انہوں نے کہا تم مجھے ماں کہہ کے نہ پکارا کرو، میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد، ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد۔ کہ تم مجھے ماں کہہ کے نہ پکارا کرو، میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں، میں تمہاری ماں نہیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ وہاں بحث ہے کہ یہ خالی مومنین کی ماں ہے یا مومنات کی مائیں بھی ہیں، لیکن وہاں اجماع علماء اس پر ہے کہ صرف مومنین کی مائیں ہیں، مومنات کی مائیں نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اما جس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے وہ بیٹوں کی بھی ماں ہے، بیٹیوں کی بھی ماں ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹوں کی بھی ماں ہے، بیٹیوں کی بھی ماں ہے، ہماری ماں بھی ہے، ہماری بہن کی ماں بھی ہے۔ کیا سننا ہے آپ ہیں؟ جو بہنوں کی ماں ہے وہی بھائیوں کی ماں ہے، اس ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تمہارے مردوں کی ماں ہوں، تمہارے مردوں کی ماں ہوں۔ اس سے کچھ اندازہ ہوا آپ کو؟ اندازہ یہ ہوا کہ ان کو جو ماں کہا گیا ہے، ان کو جو ماں کہا گیا ہے وہ فضیلت کی وجہ سے نہیں کہا گیا ہے، حرمت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ آپ نہیں سمجھے یہ جملہ؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ حرمت کی وجہ سے کہا گیا، حرمت کی وجہ سے کہا گیا، ورنہ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد پیغمبر سے رشتہ جوڑنے کا ایک دروازہ اور کھل جاتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حرمت کی وجہ سے کہا گیا۔ بس میں نے بات کو تمام کیا تو بی بی کہہ رہے کون ہے میرے علاوہ جو محمد کو یا ابھی کہہ کے پکارے؟ بس جو باب فضائل میں آخری نکتہ ہے، جیسے جی چاہے ویسے سنیے گا، آپ جانیں اور شہزادی جانیں۔ میں بات پوچھنا چاہتا ہوں، جس وقت بی بی یہ خطبہ دے رہی تھی اس وقت دربار میں تیسرے خلیفہ موجود تھے یا نہیں تھے؟ آپ سوچ رہے ہیں اسی کا تعلق ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کسی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ تیسرے خلیفہ اس وقت دربار میں موجود تھے یا نہیں تھے جب ہماری شہزادی خطبہ دے رہی تھی فتح کے سلسلے میں؟ ہر تاریخ نے لکھا تھے، موجود تھے۔ ان کا تو عالم یہ تھا کہ دوسری خلافت کے زمانے میں یہ ردیف کہلاتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں بھی موجود تھے۔ اب میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ جس وقت بی بی نے کہا کہ میرے علاوہ کون ہے جو محمد کو باپ کہہ کے پکارے، تو کوئی بولے یا نہ بولے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی تین بیٹیاں اور بھی تھیں، جن میں ایک کے بعد ایک دو بیٹیاں ان کو بھی یاد دی گئی، اسی لیے یہ ذوالنورین کہلاتے ہیں۔ تو کم سے کم یہ تو کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے کہ یہاں تو نہیں ہے لیکن میرے گھر میں ایک بی بی موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ لیکن کوئی آواز نہ آنا، یہ بتاتا ہے کہ بی بی رسول کی اکلوتی بیٹی، جب بھی کہیے یہی کہیے، رسول کی اکلوتی بیٹی کا ماتم۔ جو اپنے بابا پر روتے روتے 18 سال کی عمر میں عصائے پیری لے کے چلنے لگے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ شب شہادت کل جمادی الاخر کی 3 تاریخ ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے 13 جمادی الاول کی
لیکن ہمارے شہر میں ایک عرصے سے یوں کہا جائے کہ ہمیشہ سے یہی تاریخ رائج، بہرحال اب تو مسلسل اس تاریخ سے لے کے اس تاریخ تک مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جتنا رویا جائے اتنا کم ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے مصائب میں یہی پڑھا تھا کہ یہ رونے والی بیوی جو صرف اپنے بابا پر نہیں روئی، علی قتل ہوئے تو روئی، امام حسن کو زہر دیا گیا تو روئی، حسین شہید ہوئے تو روئی۔ عزیزو آج بھی جب کہیں حسین کے ماتمدار جمع ہوتے ہیں تو بی بی آ جاتی ہے رومال سفید دے کے، میرے بچے پر رونے والے جمع ہیں، آواز دیتی ہیں خوشحال ہو تمہارا، تم اس پر رو رہے ہو جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے نہیں دیا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزوں مولا علی گھر میں آئے، دیکھا بی بی ایک ساتھ کئی کاموں میں مشغول۔ اے بی بی یہ ایک ساتھ اتنے کام کیوں؟ ابو الحسن کل رات ہم نے خواب دیکھا، یہ آج ہی کی رات ہے جس پہ بی بی نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ ہم نے خواب دیکھا کہ ہمارے بابا تشریف لائے، رونے میں کمی نہ کیجیے گا، اور ہمارے بابا کہہ رہے ہیں میری زہرا، میری بیٹی، میری لخت جگر، میرے دل کا ٹکڑا، میری جان، اے ام ابیہا، بہت مظالم تم نے سہ لیے، بہت ظلم تم بڑھائے گئے، اب مظالم تمام ہونے والے ہیں، کل تم ہم سے ملاقات کرنے والے۔ یہ خواب بتا رہا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ جب کوئی معصوم اس دنیا سے گزرتا ہے اور اس کی بیٹی پر مسلسل ظلم ہوتے ہیں تو اس بیٹی کی شہادت سے پہلے معصوم خواب میں ضرور آتا ہے۔ ایک بار مدینے میں رسول فاطمہ کے خواب میں آئے، قید خانے شام میں حسین سکینہ کے خواب میں آئے، روتے روتے حسین پر بی بی کو غش آیا۔ کچھ دیر کے بعد غش سے افاقہ ہوا، کہا رہے میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ابھی تو میرے بابا یہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے میرے بابا ابھی یہاں بیٹھے تھے، کہہ رہے تھے سکینہ اب تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والی ہو۔ عزیزوں آپ ذرا غور کریں کیسے ملتے جلتے مصائب ہیں، ہماری جان قربان۔ ہاں عزیزوں مدینے میں زہرا انہوں نے خواب میں دیکھا بابا آئے ہیں، قید خانے میں سکینہ نے خواب میں دیکھا کہ بابا حسین آئے ہیں۔ وصیتیں فرمائیں، یا علی فلاں کو فلاں کو فلاں کو میرے جنازے بنانے دیجیے گا، شب کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیجیے گا، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیجیے گا۔ بس میں عرض کر چکا عزیزوں، وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا علی بی بی کو غسل دے رہے۔ ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے۔ باہر آئے عمار نے پوچھا یا علی یہ چیخ مار کے کیوں روئے؟ کہا عمار سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی، میں کہتا ہوں یا علی چیخ مار کے روئے نہیں بلکہ اعلان کیا کہ سیدہ کی شہادت ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں بی بی کا جنازہ اٹھایا، تاریک رات چند لوگ شریک
بقی میں آئے، قبر کھودی، سیدہ کو دفن کرنا چاہتے تھے کہ دو ہاتھ نمودار ہوئے. آپ نے پہچانا کس کے ہاتھ تھے؟ کب پیغمبر کے ہاتھ تھے. آواز آئی یا علی میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو. آواز دی ہے اللہ کے رسول میں شرمندہ ہوں. سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں. علی نے بطول کو رسول کے حوالے کیا. کیا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ملتے جلتے مصائب ہیں. ہاں عزیزوں یہاں علی فاطمہ کو غسل دے رہے ہیں تو چیخ مار کے روئے. وہاں قید خانے میں جو غسالہ سکینہ کو غسل دے رہی ہے ایک مرتبہ وہ بھی چیخ مار کے روئی. پوچھا کیا اس بچی کو کوئی مرض تھا؟ کہا نہیں کوئی مرض تو نہیں تھا. کہا پیرہان کوئی سے چسپا تھا. بی بی زینب نے تڑپ کے کہا رہے اتنے تازیانے پڑے. مدینے میں بھی اندھیرے میں ایک لاشا دفن ہو رہا ہے. قید خانہ شام کی تاریکی میں بھی ایک جنازہ دفن ہو رہا ہے. ارے وہاں بھی دو ہاتھ نمودار ہو رہے ہیں. یہاں بھی قید خانے میں سید سجاد کے سامنے دو ہاتھ. بیٹا سید سجاد میری سکینہ کو میرے حوالے کر دو. لیکن میں کہوں گا یا علی آپ کی مصیبتیں ایسی ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن کم سے کم جب آپ سیدہ کو دفن کر رہے تھے تو ہاتھ بندھے ہوئے تو نہیں تھے. لیکن ہائے سید سجاد دفن سکینہ کے بعد ہاتھوں میں دوری دوری ہتھکڑیاں. واہ محمد والیہ. انجمن عباسیہ کے تمام اراکین سے گزارش ہے کہ وہ نواخوانی و سینہ ننی کا آغاز فرمائیں. حسین حسین امام حسین 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 امام حسین 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 امام حسین حسین امام حسین 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 امام آسانی زہرا کا بیان برادر مجائے برادر مجائے برادر تازانی زہرا کا بیان برادر مجائے برادر مجائے برادر آئے تاج ندان میرے دو پائے برادر مجائے برادر مجائے برادر آئے تاج ندان میرے دو پائے برادر مجائے برادر مجائے برادر سرکار کا قدم ڈوب گئے خون میں بھائی خالق کی دعائی خالق کی دعائی سرکار کا قدم ڈوب گئے خون میں بھائی خالق کی دعائی خالق کی دعائی کیا جنگ بنے آپ کیے ہائے برادر مجائے برادر مجائے برادر کیا جنگ بنے آپ کیے ہائے برادر مجائے برادر مجائے برادر حسد کروں آپ کا دل
دل کھول کے ماتم سید عالم سید عالم آزاد کرو آپ کا دل کھول کے ماتم سید عالم سید عالم رسی جو میرے ہاتھوں سے کھل جائے برادر جائے برادر ما جائے برادر رسی جو میرے ہاتھوں سے کھل جائے برادر جائے برادر ما جائے برادر روتی ہے بہت کی نادان سکینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ روتی ہے بہت کی نادان سکینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ جو کر کوئی بچی کو بہلائے برادر جائے برادر ما جائے برادر جو کر کوئی بچی کو بہلائے برادر برادر ما جائے برادر بے غوث کا بنا آپ کا ہے درد میں لاشا کلیجا پڑتا ہے کلیجا بے غوث کا بنا آپ کا ہے درد میں لاشا کلیجا پڑتا ہے کلیجا ستارہ بہن آپ کو دفتا ہے برادر جائے برادر ما جائے برادر ستارہ بہن آپ کو دفتا ہے برادر جائے برادر ما جائے برادر ثقافلے کے ساتھ جائے تھی بھیا جاتی ہوں تنہا جاتی ہوں تنہا ثقافلے کے ساتھ جائے تھی بھیا جاتی ہوں تنہا تم کہہ دو کہ خواہ نہ وطن جائے برادر جائے برادر ما جائے برادر تم کہہ دو کہ خواہ نہ وطن جائے برادر جائے برادر ما جائے برادر ناچارو نادارو مجبور بھیا نہیں چلتا کچھ بس نہیں چلتا ناچارو نادارو مجبور بھیا بس نہیں چلتا کچھ بس نہیں چلتا دے سکتی نہیں تم کو کفن آئے برادر جائے برادر ما جائے برادر دے سکتی نہیں تم کو کفن آئے برادر جائے برادر جائے برادر میں جاتی ہوں میں دینوں کے مجمع میں کھلے سار مقدر بھائی مقدر میں جاتی ہوں میں دینوں کے مجمع میں کھلے سار مقدر بھائی مقدر بے گولوں کا فن تم ہو یہاں ہے برادر جائے برادر ما جائے برادر بے گولوں کا فن تم ہو یہاں ہے برادر جائے برادر ما جائے برادر بے شیر کا پوشیدہ کیا اس لیے لاشا بے شیر کا پوشیدہ کیا اس لیے لاشا ملتا نہیں تربت کا نشان ہے برادر ملتا نہیں تربت کا نشان ہے برادر ایک بوند بھی پانی نہ ہوا ہے میسر ایک بوند بھی پانی نہ ہوا ہے میسر جی زبان میں بھی خشک زبان ہے برادر جی زبان میں بھی خشک زبان ہے برادر
جب ظالموں نے شہر سے مدینہ چھڑا دیا، 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 تنہائی میں حسین کے غم کو بڑھا 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 دیا، دیکھا زمین بلا شاہ اکبر تو بولے شاہ، زمین بلا شاہ اکبر تو بولے شاہ، دیکھا زمین بلا شاہ اکبر تو بولے شاہ، زمین بلا شاہ اکبر تو بولے شاہ، اچھا سلا یہ تو نے ہمیں کربلا دیا، 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 بچے کا حلق باپ کا بازو بچھل گیا، 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 ناوک بگل نے کیسا یہ ناوک لگا دیا، 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 جب فاطمہ کی حد سے وسیعت امام نے، فاطمہ کی حد سے وسیعت امام نے، جب فاطمہ کی حد سے وسیعت امام نے، فاطمہ کی حد سے وسیعت امام نے، تاجے کی شب میں لاشا زہرا اٹھا دیا، تاجے کی شب میں لاشا زہرا اٹھا دیا، تاجے کی شب میں لاشا زہرا اٹھا دیا، تاجے کی شب کا مسکرا دیا، جب تیر اور ملا کا لگا مسکرا دیا، تیر اور ملا کا لگا مسکرا دیا، لکھا ہل گئی لہجے کا کہ مصطفیٰ، لکھا ہل گئی مصطفیٰ، لکھا ہل گئی لہجے پاک مصطفیٰ، لکھا ہل گئی یہ پاک مصطفیٰ، شاہ نجف کا بانوں نے جوا ہلا دیا، شاہ نجف کا بانوں نے جوا ہلا دیا، شاہ نجف کا بانوں نے جوا ستا دیا، زینب پچھاڑے نے جوا ستا دیا، زینب پچھاڑے کھا کے یہ کہتی تھی شور سے، زینب پچھاڑے کھا کے یہ کہتی تھی شور سے، زینب پچھاڑے کھا کے یہ کہتی تھی شور سے، زینب پچھاڑے کھا کے یہ کہتی تھی شور سے، نیزے پہ میرے بھائی کے سر کو چڑھا دیا، نیزے پہ میرے بھائی کو سر کو چڑھا دیا، نیزے پہ میرے بھائی کے سر کو چڑھا دیا، نیزے پہ میرے بھائی کے سر کو چڑھا دیا، حسین امام حسین حیدر، 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 حسین امام حیدر
तमाम मेम्बरान दस्ते खतीबुल ईमान अंजुमन अब्बासिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और उनके मेम्बरान से गुजारिश है कि चाय नोश कर लें और सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि अपना तबर्रुक ले लें।